السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ لیں جناب، جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران کا جو حملہ ہوگا، لیٹ سی کہ وہ کیسا حملہ ہے، تو ثابت ہو گیا، اور جس کی مجھے پوری امید تھی، میں نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ٹھوس قسم کا حملہ ہوگا۔ وہ صرف ویسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے محلے میں لڑائی ہو جائے، کسی بڑے کو آپ مار دیں، تو ساتھ ہی آپ کہتے ہیں نہیں بس ہوں تو مکہ ماریا نا تو میرا بھی مکہ مارے، ہوں نہیں مارنا، گیم ختم۔ تو ساتھ ہی ایران نے کہہ دیا کہ جناب صاحب ہم نے بدلہ لے لیا۔ پتہ نہیں کیا 300 قسم کے 300 میزائل چلائے ہیں، کیا چلایا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مواد بھی نہیں تھا آتش گیری کے جو کہ تباہی مچا سکے۔ وہ جی ہم نے اس ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا جس نے ایران کے جو ہے سفارتخانے پہ حملہ کیا تھا، جہاں سے جہاز اڑے تھے، اور وہاں پہ میرے خیال میں انہیں کھدائی کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے ایران کو کہہ دیا ہوگا کہ جی 200-300 میزائل تھے، مارو نا۔ اب ڈرون سے حملہ ہو رہا ہے، ڈرون کیا کرے گا؟ ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ میزائلوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کے جو ڈرون ہیں وہ کیا ہائپر سونک ہے؟ ان کے کیا پاگل بنا رہے ہیں دنیا کو، خاص طور پہ دنیا کو تو نہیں، مسلم ورلڈ کو، جو کہ بڑا کہہ رہے ہیں جی جشن منا رہے ہیں ایران نے حملہ کیا، صرف ڈرامے بازی ہے۔ وہ ایران نے کہا ہوگا کہ یار تھوڑا جا مینوں کرن دے، لوکی بڑے جڑے انہوں نے گلاں بنا دے پے نے۔ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ ایران نے ایک جان بوجھ کے ایک فضول سے ریٹیلیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بس ساتھی ہیں ایک دوسرے کے۔ ایران نے ایک طرح سے موقع فراہم کر دیا کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے، ایک دو ریٹیلیشن ان کی طرف سے ہوگی پھوکی قسم کی۔ اب کیا ہوا ہے؟ کوئی بندہ مرا ہے، کوئی چڑیا مری ہے؟ ان کا تو میرے خیال میں 300 میزائل مار کے اس سے بھی زیادہ ماٹھے قسم کا ریئیکشن تھا، جس طرح انڈیا نے بالا کوٹ کا وہ کہا تھا کہ جی ہمارے بالا کوٹ میں آ کے انہوں نے میزائل مارے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا ہے، جس میں چلو چند کوے تو مرے تھے نا، ان کے تو میرے خیال میں کوے بھی نہیں مرے وہاں پہ اسرائیل کے۔ اور صرف ڈرامہ بازی ثابت ہو گیا کہ ایران پہلے بھی ڈرامے کرتا تھا، اب بھی ڈرامے کرتا تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ آپ خود سوچیں کہ F-14 ٹام کیٹ کو کہاں سے پرزے ملتے، کون سی بلیک مارکیٹ میں جا سکتے ہیں جی پرزے؟ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ جہاں پہ ایک ایک انوینٹری جو ہے کا پارٹ وہ سرویلنس میں ہوتا ہے۔ اور جی امریکہ نے جو سارے F-14 ہیں جو اس کو گراؤنڈ کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں جی، وہ خود جاتے ہیں، وہ اس کو جو ڈسٹرائے نہیں کرتے، وہ پارٹس بھیجے جاتے ہیں۔ سارے کے سارے ڈرامے بازی، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس نے بھی ایک ڈرامے بازی میری نظر میں ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ ڈرامے بازی کی ہے، اور خود پتہ نہیں عمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا ان ڈیٹیل، لیکن یہ ہے کہ حماس نے موقع دے دیا اسرائیل کو کہ وہ غزہ پہ قبضہ کر لے۔ آپ نے پاگلوں کی طرح نہیں کام کرنا ہوتا، آپ نے عقل سے کام کرنا ہوتا ہے، اپنی مائٹ بنانی ہوتی ہے۔ مائٹ آپ بناتے نہیں ہیں۔ امریکہ کے ہتھیاروں پہ آپ کی ڈیپینڈنسی ہے۔ سعودی عرب میں جو سارے ہتھیار ہیں وہ کس کے ہیں؟ امریکہ کے ہیں۔ وہ خریدنے کا شوق ہے، جیسا بچوں کو کھلونے خریدنے کا شوق ہے، میرے خیال میں آپریٹ تو انہیں بھی نہیں کرنا آتا ہوگا۔ یا ڈو یو تھنک کہ سعودی عرب کی آرمی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ لڑ سکے؟ ان کا ایپٹیچیوڈ ایسا ہے؟ جناب یہ ساری چیزیں آپ کو مکمل پیکیج میں نہیں ملتی کہ آپ عیاشی بھی کریں اور آپ جو ہے جہاد کے لیے اپنی جان قربان بھی کرنا چاہیں۔ یہ چیزیں تب آپ کو ملتی ہیں جب آپ عیاشی کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ عیاشی کو اپنی زندگی سے دور رکھتے ہیں۔ لگژری گاڑیوں میں پھرنے والوں کو کیا پتا کہ ٹینک کس طرح چلانا ہے، ٹینک کی سختیاں کس طرح ہیں، ریگستان میں کیسے آپ نے سروائیو کرنا ہے۔ تو یہ ایران کا بھی حال ہے، اوورآل مسلم ورلڈ کا تقریباً ایسا ہی حال ہے، بس ڈرامے بازی ہے۔ اور یہاں کے بھی جو ہوتے ہیں، جب کوئی امریکہ یہ کرتا ہے جی اس کو تڑی مار دو، بالکل تڑی مارنی چاہیے، پر تڑی مارنے کے لیے اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اپنے ملک کے حالات، اپنے ایمان کی حالت چیک کریں۔ پیسے کے پیچھے تو آپ امریکہ کے ویزے کے لیے جو ہے وہ مرتے ہیں۔ ابھی امریکہ ویزا کے لیے اوپن کر دے، یہاں پہ سارے مولانا، سارے اینٹی ایران جو ہے وہ سب سے پہلے اپلائی کریں گے، اینٹی امریکہ سب سے پہلے وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں نا اب کھل کے آ گئی ہیں، ہاں
کسی کو اندھا اعتماد ہے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح جو یہاں کے ہیں آپ کہہ لیں اہل تشیع، ان کا ایران پہ بڑا اعتماد ہے. جو یہاں کے اہل حدیث ہیں اور وہ سعودی عرب پہ بڑا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ جی جیسے بڑا وہ خدمت کر رہے ہیں مسلمانوں کی. صرف خانہ کعبہ اور مدینہ کو سجا کے اس پہ پیسہ لگا کے مسلمانوں کی یہ خدمت نہیں ہے. مسلمان مر رہا ہے. مسلمان کی حرمت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول نے بتا دی ہوئی ہے. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے ان کے لیے ہے جو کہ ڈرامے بازی پسند کرتے ہیں، جو کہ سامنے جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈینائی کر کے ایک خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. جس طرح ہر پارٹی کے جو ڈائی ہارٹ فین ہوتے ہیں نا، جس طرح یوتھی ہیں، پٹواری ہیں، جیالے ہیں، جو کہ جانتے ہوئے کہ یہ پارٹیاں غلط کر رہی ہیں اور پھر بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں، اسی طرح باقی جگہ پہ بھی یہی ساری چیزیں چلتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں اللہ خیر کرے. دیکھیں ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ آپٹمسٹک ہوں، ایک چیز ہوتی ہے ریئلسٹک. آپٹمسٹک ہونا چاہیے پر ریئلسٹک ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ریئلسٹک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے شتر مرغ کی طرح جو ہے نا آنکھیں بند کر اپنا سر جو ہے نا زمین میں گھسایا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے نکلیں، ریئلسٹک رہیں. گراؤنڈ کی ریئلٹیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جذبہ ایمانی پہلے اپنے اندر لے کے آئیں تو پھر بڑے بڑے دعوے کریں. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری فلی مدد بھی کریں گے، اس طرح نہیں ہونا. یہ صرف یہ وشفل تھنکنگ ضرور ہو سکتی ہے پر ریئلٹی نہیں ہے. تو ایران نے ایٹ دی کلوزنگ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایران نے پھر ڈرامہ کیا اور ایران آگے بھی ڈرامہ کرے گا، کیونکہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ. جس طرح یہاں پہ نہیں اسلامی جماعتیں اور جماعت اسلامی وغیرہ اور یہ مولانا وغیرہ سارے ٹائپ کے امریکہ کو گالی دے کے یہ اپنا ووٹ بینک بڑھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ جانے کے لیے مرتے ہیں، ان سب کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں. تو بھول جائیں گے. اللہ حافظ.